جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن حامد میر نے آج اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں قصور کے سیلاب زدہ علاقوں سے کا دورہ کیا ہے، جائزہ لیا ہے۔ دیکھیے ذرا۔ قصور کا جو ضلع ہے یہاں پہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ کتنی بوٹس چل رہی ہیں آپ کی یہاں؟ سر ہماری اپروکسیمیٹلی 93 ہے سر۔ 83 بوٹس چل رہی ہیں۔ آج کم ہو گئی ہیں کیونکہ جھنگ سے ہمیں کال آئی ہے، وہاں پہ فلڈ آ گیا ہے۔ جو ایکسٹرا بوٹس تھی جو ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں تھی، ہم نے ادھر موو کروا دیے ہیں۔ ڈی سی صاحب، یہ برائے مہربانی یہ خاتون جو ہے بیچاری یہ تو کھانا مانگ رہی ہے، اس کو تو کھانا بھی نہیں ملا۔ ہم صبح سے نا دھوپ سڑی سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے جو ہے مال مویشی جو ہے وہ پانی میں سب چلے گئے، صرف 2 میری گائیں بچی ہے۔ کھانا جب ادھر کیمپ پہ گئے انہوں نے کہا سالن نہیں ہے، روٹیاں ہیں سالن نہیں ہے۔ یہاں پہ سب کچھ اویلیبل ہے اور میرا 1000 سر لنچ باکس۔ کوئی ساڈے واسطے کوئی حل نہیں کڈیا جا رہا ہے، جا کے آدمی آنکھیں نہ دیکھ لو۔ یہاں بیٹھا ہوا ہوں، خود پرسنلی بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھیے کیپٹل ٹاک آج شب 8:05 صرف جیو نیوز پر۔ سینئر صحافی ذکر حامد میر صاحب نے کیا دیکھا وہاں پر اور لوگوں کی کیا شکایات ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے میر صاحب، بتائیے یہ جو پکچر دکھائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے ویسی ہے یا پھر بہت زیادہ مشکل میں ہیں لوگ؟ دیکھیں، حکومت تو ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ جی لوگوں کی بڑی مدد کی جا رہی ہے، اور بظاہر وہاں پہ جو قصور کا جو سیلاب سے متاثرہ علاقہ ہے وہاں پہ جو صوبائی انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ، وہ نظر بھی آتی ہے، لیکن پانی وہاں پہ اتنا زیادہ ہے اور تباہی اتنی زیادہ ہے کہ بہت سے جو گاؤں ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہے، وہاں پہ پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تقریباً 18 گاؤں ایسے ہیں جو کہ بالکل ایکسیسیبل نہیں ہے، اور وہاں پہ سوائے آپ کشتی کے آپ وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ دریائے سروج کے پانی کی وجہ سے یہاں پہ بڑی تباہی آئی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے اس کے 3 طرف انڈیا ہے، اور یہ بالکل بارڈر کے اوپر علاقہ ہے، اور 3 طرف سے انڈیا ہے، صرف ایک طرف سے پاکستان ہے۔ تو جو دیہات بارڈر کے بہت قریب ہیں ان تک آپ اگر پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ صرف ایک راستہ ہے جو پیچھے پاکستان کی طرف سے آتا ہے، 3 راستے جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اب جو پاکستان کی طرف سے راستہ آتا ہے وہ مکمل طور پہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی سڑک جو ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آتی، پانی ہی پانی ہے ہر طرف۔ ہم بھی وہاں پہ جو لانچ ہے اس کے ذریعے گئے، اور پھر وہاں سے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے کچھ بیڑے بنائے اپنے، اور بیڑوں میں بھی وہ اپنے مویشیوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ پھر جو کیمپ بنائے گئے ہیں وہاں پہ ہمیں شکایت یہ ملی کہ وہاں پہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا تھا، مویشی جو ہیں ان کو چارہ نہیں مہیا کیا جا رہا، لیکن وہاں پہ جو الخدمت فاؤنڈیشن اور کچھ دیگر فلاحی تنظیمیں وہ بھی کام کر رہی ہیں، مویشیوں کا چارہ بھی ان کو فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن تباہی کا لیول بہت زیادہ ہے اور فصلیں بہت تباہ ہوئی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ کا جو علاقہ ہے قصور میں، وہ وہاں پہ جو فصلیں لگی ہوئی تھی مکئی کی، گندم کی، چاول کی، اور اس کے علاوہ آلو کی فصل وہاں پہ کاشت ہوتی ہے، وہ سب فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اور تقریباً جس علاقے میں گھوما پھرا ہوں اس علاقے میں مجھے کوئی جو کسان جو ہے وہ ایسا نہیں ملا جو کہ رو نہیں رہا تھا، سب لوگ رو رہے ہیں۔ اور انتظامیہ جو ہے وہ کشتیاں تو چلا رہی ہے، وہاں پہ دعوے بھی بڑے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ہم ملے ہیں ان لوگوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے اس کا یہ مطالبہ تھا کہ قصور کو آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ لوگوں کو کھانا نہیں مل پا رہا، تو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب موجود تھے اور لوگوں نے ان کے سامنے ان کے منہ پہ کہا ہے کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا اور خیمے بھی نہیں مل رہے لوگوں کو۔ تو اس وقت جو متاثرہ لوگ ہیں یہاں پہ صرف ایک اہم بات بتانے کی یہ ہے کہ یہاں پہ صرف اس سیلاب سے متاثرہ ایک تحصیل میں 14,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، اور ان بے گھر لوگوں کو جہاں پہ رکھا گیا ہے وہاں پہ ابھی تک خیمے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو اگر خیمے نہیں ملیں گے تو دوبارہ بارش شروع ہو جائے گی تو یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ اور اب یہاں پہ جو کشتیاں پہلے کام کر رہی تھیں اب ان کشتیوں کو چھنگ بھجوایا جا رہا ہے کیونکہ چھنگ میں بھی سیلاب آ گیا۔ تو یہ جو قصور کے متاثرہ علاقے ہیں یہاں پہ کشتیاں اگر کم ہو جائیں گی تو یہاں کے لوگوں کے لیے کافی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ جی، یعنی تباہی کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے اور خاصی تشویشناک صورتحال ہے، مزید بہت کچھ انتظامیہ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔